میرے پیاروں مسلمانوں کی جو قوت ختم ہوئی ہے نا اس وجہ سے کہ مسلمانوں سے مسجد چھوٹ گئی ہے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے، میرے ساتھ بھی ہوا. اللہ کیا فرمائے، جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے ایسی مسلمان کے لیے مسجد ہے. جیسے مچھلی پانی چھوڑتی ہے دنیا کے چکر میں، مسلمان نے دنیا کے چکر میں کہ میری دنیا باہر کی زندگی سے بنے گی، اللہ نے اس کی زندگی کو مسجد کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اعمال کے اندر اللہ نے مال رکھا ہے. اعمال میں 5 لفظ ہیں، الف عین میم الف لام. بہت سارے پاکستانیوں نے ان 5 میں سے عین نکال دیا اور کہا مال آ، دبئی سے آ، جھوٹ سے آ، دھوکے سے آ جا، بس جتنا آ سکتا مال. اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ کرو. اللہ ایسی ذات ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں 40 دن پالا کھلایا. اللہ ایسی ذات ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن کھلایا. اللہ ایسی ذات ہے، بنی اسرائیل کو 40 سال من و سلوہ آسمان سے کھلایا. اللہ ایسی ذات ہے، حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلایا. اللہ ایسی ذات ہے جو ماں کے سینے سے ٹھنڈ میں گرم دودھ نکال دیتا ہے. اللہ ایسی ذات ہے جو گرمی میں ماں کے سینے سے ٹھنڈا دودھ نکال دیتا ہے. اللہ پہ پورا بھروسہ کرو. اللہ رازق ہے اور کوئی رازق نہیں. اور دوسرا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سیکھ لو. آگے مال اتنا ہے کہ ہم سنبھال بھی نہیں سکیں گے. صحابہ نے اللہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ کیا کوئی کر ہی نہیں سکتا. حضرت ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں. بادشاہ نے کہا مجھ پہ ایمان لیا، رب چھوڑ دے اور اسلام کو چھوڑ دے. کیا نہیں چھوڑوں گا. بادشاہ نے آرڈر دیا ڈال دو ان کو. جب وہ آگ میں ڈالے جانے لگے تو ذرا سا رونا شروع ہوئے اور ذرا کانپ رہے تھے. تو وہ لوگ سمجھے کہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ بہت قیمتی آدمی ہے. بادشاہ کو بلایا، ڈر گئے، آجو دعوت دو ان کو کفر کی. تو آ کے بادشاہ نے کہا کہ ڈر گئے؟ کہا نہیں. کہا کیوں، پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے، کاش جتنے جسم میں میرے بال ہیں اللہ اتنی جانیں دیتا، وہ ساری اللہ کے لیے قربان کر دیتا. تو بادشاہ نے اس کا کہا میں تجھے چھوڑ دوں گا، تیرے ساتھیوں کو تو میرا ماتھا چوم لے. حضرت ابن حذیفہ نے اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے ماتھا چوما. تو مسلمان ایسے تھے، اللہ پہ پورا بھروسہ تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے محبت تھی. اگر یہ 2 چیزیں ہم کر لیں میرے پیاروں، اپنے آپ کو اللہ کا پابند بنا لیں. اب اچھا اللہ سے تعلق کہاں بنے گا؟ مسجد میں جا کے. مسجد فرشتوں کا گھر ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے والدین سے کہ 1 گھنٹہ، جیسے جم روزانہ جائیں گے تو مسل بنیں گے، تو جیسے روزانہ جم جاتے ہیں، جیسے روزانہ آفس جاتے ہیں، جیسے بچہ روزانہ گراؤنڈ جاتا ہے، ایسے ہی ہر مسلمان کو روزانہ پابند ہو کے دیکھو. آج صبح جم گیا، کل شام کو جاؤں گا، اس سے مسل خراب ہوں گے، بنیں گے نہیں. آج صبح دوائی کھاؤں، کل اپنی مرضی سے شام کو کھاؤں گا، اس سے علاج نہیں ہوگا. جیسے ڈاکٹر کی پرسکرپشن سے دوائی کھاتے ہیں. ہماری کرکٹ کی پچ ہے نا، پچ، اس میں اگر پانی دینے کا ٹائم ذرا سا 19-20 ہو تو پچ برباد ہوتی، صحیح نہیں ہوتی. تو میری آپ سب سے گزارش ہے، ابھی تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. صبح 8 سے 5 دیتے ہیں دنیا کو، پھر 5 سے 8 بھی بچوں کو. جیسے کھانا لگایا دسترخوان پہ سب کچھ کھا لیا اور جو کچرا پڑا تھا وہ بلے کو ڈال دیا. تو 8 سے 5 دنیا کو دیا، 5 سے 8 بھی بچوں کو دیا اور 8 سے 9 رات کو کچرا اللہ کو ڈال دیا کہ اللہ بس یہی تیرے لیے بچا ہے. فی الحال بچا کچھ وقت اللہ کو دے دیں، لیکن کوشش کریں روزانہ 1 گھنٹہ. کیوں؟ روزانہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. نماز کے لیے بھی آؤ اور کامیابی کی مسجد میں بات ہوگی، اس کے لیے بھی رکو. اذان صرف نماز کی دعوت نہیں ہے، اذان دعوت تامہ ہے. اللہم رب ہذہ دعوت تامہ. اذان ویسے بھی باہر کے لوگوں کے لیے، اذان مسجد کے اندر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اذان کا مقصد باہر کی زندگی بند کرانا، لوگوں کو مسجد کی طرف بلانا. تو پہلی چیز، کیونکہ ہم پانی کے ہیں، ہم انسان بننا چاہتے ہیں، اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، ہمیں مسجد کو، کیوں کہ اللہ کی ذات پہ ایمان کیسے بنے گا؟ مسجد جا کے. کیوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دینا. آپ یہ نہیں فرمایا جو ہر سال حج کرے اس کی ایمان کی گواہی دینا، کیونکہ ہر سال حج تو مشرکین بھی کرتے تھے. آپ نے یہ نہیں کہا جس کو نماز پڑھتے دیکھو 5 وقت کی، اس کی ایمان کی گواہی دینا. منافقین 5 وقت کی جماعت کی نماز پڑھتے تھے. آپ نے کہا جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دینا. آج مسلمانوں کی مسجد کی عادت نہیں رہی، جلدی سے نماز سر سے اتاری باہر نکلے. مسجد میں دل، مومن کون ہے جس کا دل مسجد میں اٹکے؟ تو پہلی چیز تو میری گزارش ہے آپ والدین سے، بچوں کو بھی عادت ڈالیں، ان کو مسجد سے الفت ہو. جو مسجد جتنی دفعہ جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے روزانہ اتنی دفعہ جنت میں اس کا ایک محل بنتا ہے. ایک محل جتنی دفعہ مسجد جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو مسجد نماز پڑھنے جاتا ہے جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہے. کتنی بڑی عبادت ہے مسجد. جو مسجد آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. جو مسجد کا کھوٹا بن جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب باہر دنیاوی کاموں سے جاتا ہے
فرشتے اس کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا جب مومن مرے گا فرشتے آئیں گے, وہ گھبرائے گا, ڈرے گا. فرشتے کہیں گے ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں, ہم تو تمہارے دنیا میں بھی دوست تھے, نظر نہیں آتے تھے, اب ہمیشہ وہ تمہارے دوست آئیں گے. بھئی ایک چیز مسجد سے. دوسری چیز کہ اللہ نے ہمیں پانی سے مٹی سے بنایا. مٹی کی صفت ہے, مٹی پہ روزانہ محنت کرو خیریں نکالتی ہے. اسی سے زعفران نکلتا ہے, اسی سے گولڈ, اسی سے پلیٹینم, اسی سے ڈائمنڈ, اسی سے گولڈ, پھل سبزی سب کچھ مٹی سے. اگر ہم اپنے اوپر محنت کریں گے انسان بننے کی تو بہتر انسان بنتے جائیں گے اور اتنا اوپر نکل جائیں گے کہ فرشتے بھی ہمیں سجدہ کریں گے. خدا نہ خواستہ ہم نے انسان بننے کی محنت چھوڑی تو انسان اتنا نیچے گرتا ہے. پہلے عام جانور بنتا ہے, بکری بھینس, اپنا کھاؤ بس یار, دوسروں کو بھاڑ میں ڈالو. پھر انسان اور نیچے گرتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ وہ پھر شیر اور چیتا بھیڑیا بن جاتا ہے, دوسروں کو لوٹ کے کھاتا ہے. انسان اور نیچے گر جاتا ہے, وہ کیا بنتا ہے؟ سانپ بچھو بن جاتا ہے, لوگوں کو ڈستا ہے, اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ فرما رہے انسان ان سے اوپر نکل جاتا ہے. کیا فرمایا؟ کل انعام بل ہم اضل, کہ انسان جانور بن جاتا, نہیں اس سے بھی بدتر. تو میرے پیارو, اگر ہم نے اپنے اوپر انسان بننے کی محنت نہ کی تو ہم ایسے جانور بن جائیں گے, اس سے بدترین جانور کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے انسان کو ایسے مادے سے بنایا, یا اعلیٰ سے اعلیٰ فرشتوں سے اوپر, یا بدتر سے بدتر بدترین جانور سے بدتر. تو اپنے اوپر انسان بننے کی محنت کرنی ہے. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محنت شروع کی. اللہ نے شراب کا حکم 14 سال بعد نازل کیا, اور زنا کا حکم 14 سال بعد حرام ہوا, اور فرض حج جو ہے 22 سال بعد حج فرض ہوا, اور سود 22 سال بعد حرام ہوا. اللہ نے تدریجاً حکم اتارے. آپ نے اپنے نبی سے کہا پہلے ان کو انسان بنائیے, جب تک یہ انسان نہیں بنیں گے 1 لاکھ تقریریں سنتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں, ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارو, انسان بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مسجد کو وقت دیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی سے 4 مسجد کے اعمال ملتے ہیں. ایک عمل کیا ملتا ہے؟ ان کی مسجد میں 24 گھنٹے ایمان کا حلقہ لگتا تھا. دیکھیں آج ہم کیا کرتے ہیں. آپ سچ بتائیں, میں آپ سب سے کویسچن کر رہا ہوں, سچ بتائیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے, ہم نے کتنے دن ہو گئے فرشتوں کا تذکرہ کیا؟ سارا دن پولیس فوج پولیس فوج پولیس فوج. میرے پیارو, ایمان تو ہم فرشتوں پہ لائے, باتیں ہم پولیس فوج کی کرتے ہیں. ہم اللہ پہ ایمان لائے, سارا دن مخلوق کی باتیں. ہم رسولوں پہ ایمان لائے, سارے دن شخصیتوں کی باتیں. ہم فرشتوں پہ ایمان لائے, سارا دن پولیس فوج کی باتیں. ہم آخرت کے دن 50,000 سال کا ایک دن اس پہ ایمان لائے, سارا دن کل پرسوں اگلے سال 10 سال کی باتیں. دین کیوں سیکھیں میرے پیارو؟ اتنی خوبصورت زندگی ہے, اتنی آسان زندگی ہے. جیسے ہم سب چیزیں سیکھتے ہیں, دین بھی سیکھیں.